الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ کل کی مجلس میں درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ درود شریف کا پڑھنا در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی کا شرف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی دور سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے یہ درود میرے پاس لے کے آتے ہیں، اور جب کوئی روضے پہ آ کے درود پڑھتا ہے تو میں خود اس درود کو سنتا ہوں۔ تو یہاں سے ہمارے اکابرین نے یہ عقیدہ بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک قبر میں حیات ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی مبارک قبور میں حیات ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہے اور وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کی مٹی کو انبیاء کرام کے اجسام پر حرام کر دیا ہے، یعنی جو قبر کی مٹی عام لاشوں کو یا عام جسموں کو خراب کرتی ہے، انبیاء کرام کے جسموں کو خراب کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو قدرت نہیں دی۔ تو درود شریف کا پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی کا شرف ہے، اور اسی طرح ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک قبر میں حیات ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ روضہ مبارک پہ حاضری دینے کے لیے تشریف لائے، اور طبیعت کیونکہ اس طرح سے تھی کہ زیادہ قریب روضہ مبارک کے نہیں ہوتے تھے، کہ ایک روب تھا، تو تھوڑا دور کھڑے ہو کے سلام پیش فرماتے، مگر دوسرے لوگوں کو دیکھتے کہ وہ بالکل جالیوں کے قریب ہو کے سلام پیش کرتے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ دیکھیں کتنی میرے لیے یہ محرومی ہے کہ یہاں آ کے بھی میں زیادہ قریب نہیں ہو پاتا۔ تو سلام پیش کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہاں روضہ مبارک پہ آ کے بھی قریب نہیں ہو پاتا، اور یہ سوچ کر بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچ بار بار ذہن میں چل رہی ہے۔ اسی اثناء میں حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے روضہ مبارک سے آواز آئی کہ میرے سب سے قریب وہ ہے جو میری سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو جہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک قبر میں حیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مشائخ اور اکابرین کے تجربات بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک قبر میں حیات ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک نیک بادشاہ تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیک بادشاہ سے فرمایا کہ دو بھورے بالوں والے اور نیلی آنکھوں والے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور انہوں نے دعوت رکھی سارے مدینہ منورہ کے لوگوں کی
کہ سب اس دعوت میں شامل ہوں تاکہ میں پہچان لوں کہ یہ دو لوگ کون ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اپنے جو خادمین تھے ان سے کہا کہ پورے شہر کو دعوت دینی اور سب کو کہیں کہ جی آنا لازم ہے۔ خود کھڑے ہو گئے سب کا استقبال کرنے کے لیے۔ سب کا استقبال کر لیا، مگر خواب میں جس طرح کی شباہت دکھائی دی ویسا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ جی سارے آ گئے؟ انہوں نے کہا سارے تو نہیں آئے، دو لوگ ہیں مسجد میں رہتے ہیں۔ اور انہوں نے معذرت کی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی کہیں کہ جی بادشاہ سلامت کا حکم میں آئے۔ ان کو جب لایا گیا تو وہ جو دو جن کی شباہت، جن کو بڑا نیک سمجھا جاتا تھا، یہ وہ دو تھے کہ جو خواب میں دکھائے گئے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی جگہ پہ گئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے سرنگ بنائی، اور وہ سرنگ ان کی جگہوں سے نیچے لے جا کے اور بالکل روضہ مبارک کے پاس آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک کے قریب تک وہ سرنگ پہنچ گئی تھی، اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ آپ کے مبارک جسم کو نقصان پہنچائے۔ تو پھر اس کے اوپر کارروائی کی گئی اور ان دونوں لوگوں کو سزائیں دی گئیں۔ مگر متعدد ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک قبر میں حیات ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہی، حدیث پاک کے الفاظ بھی اسی طرح، اکابرین کا تجربہ بھی اسی طرح کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک قبر میں حیات ہے۔ اسی لیے جب آپ کی مبارک قبر کی کوئی زیارت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہاں ادب کا خیال کرنا یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔